کراچی سے اسلام آباد کا سفر دبئی سے مہنگا کیوں؟ ٹکٹ کی قیمت کا تعین کون اور کیسے کرتا ہے؟ سال کے اختتام پر موسم سرما کی تعطیلات ہونے کے بعد ہوائی سفر کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ان دنوں اگر کراچی سے لاہور یا اسلام آباد سفر کیا جائے تو اتنے ہی پیسوں میں یا معمولی سی رقم زیادہ دے کر پیرس، بارسلونا، کوالالمپور، دبئی، خلیجی ممالک یا بینکاک وغیرہ کا سفر بآسانی کیا جا سکتا ہے، بلکہ کچھ تفریحی مقامات پر تو رقم سیر سپاٹے اور شاپنگ کے لیے بھی بچائی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ اس وقت 2 گھنٹے کی پرواز کا کرایہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ بین الاقوامی سفر کے مقابلے میں بھی مہنگا تصور کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، جس میں کئی صارفین دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں اسلام آباد سے کراچی کے لیے 2 طرفہ کرایہ 40 سے 65 ہزار روپے تک بتایا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کئی سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق چونکہ قومی ایئر لائن PIA حکومت پاکستان کی جانب سے دی جانے والی امداد پر چلتی ہے، لہٰذا اس پر چارجز کے لیے اتنا دباؤ نہیں ہوتا جتنا باقی ایئر لائنز پر ہوتا ہے۔ PIA بھی اب سول ایویشن اور کئی دوسرے اداروں کے کروڑوں کے اجابات کی نادہندہ ہے۔ اس وقت پاکستان کی ڈومیسٹک یا اندرون ملک مارکیٹ میں رسد اور طلب کے توازن میں بگاڑ موجود ہے، یعنی مسافر زیادہ اور پروازوں کی تعداد کم، جس کی بنیادی وجہ شاہین ایئر ایجنسی بڑی ایئر لائن کا منظر سے غائب ہونا ہے۔ شاہین ایئر عمومی طور پر ان دونوں روٹس پر 4 پروازیں چلاتی تھی، جس کے حساب سے موجودہ وقت میں روزانہ کی بنیاد پر 688 نشستیں کم ہیں اور ماہانہ 20,640 کے قریب نشستیں کم ہیں۔ اب اس کمی کو پورا کرنے کے باقی تینوں ایئر لائنز نے پروازیں تو بڑھائی ہیں، لیکن اس کمی کو مکمل طور پر پورا کرنا ناممکن ہے، تو مانگ میں اضافے اور رسد میں کمی کی بنیادی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہونا ایک وجہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایئر لائنز کا بکنگ کا نظام اس طرح بنا ہوا ہے کہ جو پرواز کا دن قریب آتا ہے ٹکٹ مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر آپ جنوری میں ٹکٹ خریدتے ہیں تو اس کی قیمت 26 سے 30 ہزار کے درمیان ہوگی۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہوائی سفر کے ٹکٹ مہنگے کیوں ہیں؟ تو ٹکٹوں کے مہنگے ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے پہلی وجہ موسم سرما کی تعطیلات ہیں، جس میں لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ٹکٹس مانگ میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جسے پورا کرنے کے لیے کافی پروازیں نہیں چل رہی۔ دوسری وجہ ڈالر کا 140 روپے تک جانا ہے، جس کی وجہ سے ایئر لائنز کے اخراجات بڑھے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں سول ایویشن کے چارجز، فیول چارجز سب ڈالر میں وصول کیے جاتے ہیں، جن کی ادائیگی ایئر لائنز ڈالر کے عوض روپیوں میں کرتی ہے۔ تو 6 مہینے قبل اگر ایئر لائن اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایئر برج استعمال کرنے کے چارجز $300 کے عوض ایئر لائن 36,300 دیتی تھی، جو اب بڑھ کر 41,698 روپے بن چکے ہیں۔ اسی طرح طیاروں کی لیز یعنی کرائے کی ادائیگی بھی ڈالروں میں ہوتی ہے، جس کے علاوہ سافٹ ویئر، پائلٹس کی تربیت اور سیمولیٹر پر تربیت کا خرچہ بھی ڈالروں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اگرچہ گر چکی ہیں، لیکن پاکستان میں ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹکٹ کی اس قیمت میں کیا کچھ شامل ہے؟ تو ٹکٹ کی اس قیمت میں ایئر لائن کے چارجز شامل ہیں، جن میں اس کی جانب سے فراہم کردہ سروس اور کرایہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ کئی قسم کے ٹیکس شامل ہیں۔ ایک اوس ٹکٹ پر ایئر لائن 2,000 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دیتی ہے، 500 روپے سول ایویشن کو پارکنگ دیتی ہے، 10 روپے سیکیورٹی چارجز دیتی ہے، 20 روپے ایئرپورٹ ٹیکس دیتی ہے۔ یہ سب کے دینے کے بعد ٹکٹ کی کل قیمت پر ایئر لائن ایڈوانس ٹکٹ اکٹھا کر کے حکومت کو ادا کرتی ہے۔ ٹکٹ کی قیمت کا تعین ایئر لائن کرتی ہے اور اسے طے کرنے میں ایئر لائن اپنی ادائیگیوں اور ٹیکسز کو مد نظر رکھتی ہے۔ ہر ٹکٹ یا سیٹ کے لیے ایک بنیادی کرایہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ایئر لائن یہ فیصلہ کرتی ہے اس سے کم وہ ٹکٹ فروخت نہیں کرے گی، جس کے بعد اس پر مختلف ٹیکسز لگا کر اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بارے میں نگرانی کرنے کا ادارہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی موجود تو ہے، لیکن چونکہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اس سارے معاملے میں خود فریق ہے، تو وہ یا تو بیوپاریوں یا سروس پرووائڈر کا کردار ادا کر سکتا ہے یا نگران کا، لیکن پاکستان میں دونوں معاملات
गुड़मुड़ हो जाते हैं। सिविल एविएशन पर निगरानी का कोई मुअस्सर निज़ाम मौजूद नहीं। एविएशन डिवीजन की अलग वजारत का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन ये इतना बड़ा और पेचीदा शोबा है कि इसमें मुअस्सर तौर पर तंजीमें काम करने के लिए वक्त और तवानाई दरकार है। इसी तरह नेशनल एविएशन पॉलिसी 2015 में ये बात भी लिखी गई थी कि मुल्क के 3 बड़े हवाई अड्डे कंपनियों के सुपुर्द किए जाएं जो उन्हें चलाएं, लेकिन इस मामले पर सिविल एविएशन के मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मामला तय नहीं हो पाए।